حزقیل 16واں باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، یروشلم کو اس کے نفرتی کاموں سے آگاہ کر اور کہ خداوند خدا یروشلم سے یوں فرماتا ہے کہ تیری ولادت اور تیری پیدائش کنعان کی سرزمین کی ہے۔ تیرا باپ اموری تھا اور تیری ماں ہتی تھی، اور تیری پیدائش کا حال یوں ہے کہ جس دن تو پیدا ہوئی تیری ناف کاٹی نہ گئی، اور نہ صفائی کے لیے تجھے پانی سے غسل ملا، اور نہ تجھ پر نمک ملا گیا، اور تو کپڑوں میں لپیٹی نہ گئی۔ کسی کی آنکھ نے تجھ پر رحم نہ کیا کہ تیرے لیے یہ کام کرے اور تجھ پر مہربانی دکھائے، بلکہ تو اپنی ولادت کے روز باہر میدان میں پھینکی گئی، کیونکہ تجھ سے نفرت رکھتے تھے۔ تب میں نے تجھ پر گزر کیا اور تجھے تیرے ہی لہو میں لوٹتی دیکھا، اور میں نے تجھے جب تو اپنے خون میں آغشتہ تھی کہا کہ جیتی رہ۔ ہاں، میں نے تجھ خون آلودہ سے کہا جیتی رہ۔ میں نے تجھے چمن کے شگوفوں کی مانند ہزار چند بڑھایا، سو تو بڑی اور بالغ ہوئی اور کمال و جمال تک پہنچی۔ تیری چھاتیاں اٹھیں اور تیری زلفیں بڑھی، لیکن تو ننگی اور برہنہ تھی۔ پر میں نے تیری طرف گزر کیا اور تجھ پر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تو عشق انگیز عمر کو پہنچ گئی ہے۔ پس میں نے اپنا دامن تجھ پر پھیلایا اور تیری برہنگی کو چھپایا، اور قسم کھا کر تجھ سے عہد باندھا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اور تو میری ہو گئی۔ پھر میں نے تجھے پانی سے غسل دیا اور تیرا خون بالکل دھو ڈالا اور تجھ پر عطر ملا، اور میں نے تجھے زردوز لباس سے ملبس کیا اور تخس کی کھال کی جوتی پہنائی، نفیس کتان سے تیرا کمر بند بنایا اور تجھے سراسر ریشم سے ملبس کیا۔ میں نے تجھے زیور سے آراستہ کیا اور تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے اور تیرے گلے میں توک ڈالا، اور میں نے تیری ناک میں نتھ اور تیرے کانوں میں بالیاں پہنائیں اور ایک خوبصورت تاج تیرے سر پر رکھا، اور تو سونے اور چاندی سے آراستہ ہوئی، اور تیری پوشاک کتانی اور ریشمی اور چکن دوزی کی تھی، اور تو میدا اور شہد اور چکنائی کھاتی تھی، اور تو نہایت خوبصورت اور اقبال مند ملکہ ہو گئی، اور اقوام عالم میں تیری خوبصورتی کی شہرت پھیل گئی، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ تو میرے اس جلال سے جو میں نے تجھے بخشا کامل ہو گئی تھی، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا اور اپنی شہرت کے وسیلہ سے بدکاری کرنے لگی، اور ہر ایک کے ساتھ جس کا تیری طرف گزر ہوا خوب فاحشہ بنی اور اسی کی ہو گئی۔ تو نے اپنی پوشاک سے اپنے اونچے مقام منقش اور آراستہ کیے، اور ان پر ایسی بدکاری کی کہ نہ کبھی ہوئی اور نہ ہوگی، اور تو نے اپنے سونے چاندی کے نفیس زیوروں سے جو میں نے تجھے دیے تھے اپنے لیے مردوں کی مورتیں بنائیں اور ان سے بدکاری کی، اور اپنی زردوز پوشاکوں سے ان کو ملبس کیا، اور میرا عطر اور بخور ان کے سامنے رکھا، اور میرا کھانا جو میں نے تجھے دیا یعنی میدا اور چکنائی اور شہد جو میں تجھے کھلاتا تھا تو نے ان کے سامنے خوشبو کے لیے رکھا۔ خداوند خدا فرماتا ہے کہ یوں ہی ہوا، اور تو نے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو جن کو تو نے میرے لیے جنم دیا لے کر ان کے آگے قربان کیا تاکہ وہ ان کو کھا جائیں۔ کیا تیری بدکاری کوئی چھوٹی بات تھی کہ تو نے میرے بچوں کو بھی ذبح کیا اور ان کو بتوں کے لیے آگ کے حوالہ کیا، اور تو نے اپنی تمام مکروہات اور بدکاری میں اپنے بچپن کے دنوں کو جبکہ تو ننگی اور برہنہ اپنے خون میں لوٹتی تھی کبھی یاد نہ کیا۔ اور خداوند خدا فرماتا ہے کہ اپنی اس ساری بدکاری کے علاوہ افسوس، تجھ پر افسوس، تو نے اپنے لیے گنبد بنایا اور ہر ایک بازار میں اونچا مقام تیار کیا۔ تو نے راستہ کے ہر کونے پر اپنا اونچا مقام تعمیر کیا اور اپنی خوبصورتی کو نفرت انگیز کیا، اور ہر ایک راہ گزر کے لیے اپنے پاؤں پسارے اور بدکاری میں ترقی کی، اور تو نے اہل مصر اپنے پڑوسیوں سے جو بڑے قداور ہیں بدکاری کی، اور اپنی بدکاری کی کثرت سے مجھے غضبناک کیا۔ پس دیکھ، میں نے اپنا ہاتھ تجھ پر چلایا اور تیرے وظیفہ کو کم کر دیا، اور تجھے تیری بدخواہ فلسطینیوں کی بیٹیوں کے قابو میں کر دیا جو تیری خراب روش سے شرمندہ ہوتی تھی۔ پھر تو نے اہل سور سے بدکاری کی کیونکہ تو سیر نہ ہو سکتی تھی۔ ہاں، تو نے ان سے بھی بدکاری کی، پر تو بھی تو آسودہ نہ ہوئی، اور تو نے ملک کنعان سے کسدیوں کے ملک تک اپنی بدکاری کو پھیلایا، لیکن اس سے بھی سیر نہ ہوئی۔ خداوند خدا فرماتا ہے، تیرا دل کیسا بے اختیار ہے کہ تو
یہ سب کچھ کرتی ہے جو بے لگام فاحشہ عورت کا کام ہے، اس لیے کہ تو ہر ایک سڑک کے سرے پر اپنا گنبد بناتی ہے اور ہر ایک بازار میں اپنا اونچا مقام تیار کرتی ہے، اور تو کسبی کی مانند نہیں، کیونکہ تو اجرت لینا حقیر جانتی ہے، بلکہ بدکار بیوی کی مانند ہے جو اپنے شوہر کے عوض غیروں کو قبول کرتی ہے۔ لوگ سب کسبیوں کو ہدیے دیتے ہیں، پر تو اپنے یاروں کو ہدیے اور تحفے دیتی ہے تاکہ وہ چاروں طرف سے تیرے پاس آئیں اور تیرے ساتھ بدکاری کریں، اور تو بدکاری میں اور عورتوں کی مانند نہیں، کیونکہ بدکاری کے لیے تیرے پاس کوئی نہیں آتا۔ تو اجرت نہیں لیتی بلکہ خود اجرت دیتی ہے، بس تو انوکھی ہے۔ اس لیے اے بدکار، تو خداوند کا کلام سن۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تیری ناپاکی بہہ نکلی اور تیری برہنگی تیری بدکاری کے باعث جو نے اپنے یاروں سے کی، اور تیرے سب نفرتی بتوں کے سبب سے، اور تیرے بچوں کے خون کے سبب سے جو نے ان کے آگے گزرانا ظاہر ہو گئی۔ اس لیے دیکھ، میں تیرے سب یاروں کو جن کو تو لذیذ رکھتی تھی، اور ان سب کو جن کو تو چاہتی تھی، اور ان سب کو جن سے تو کینہ رکھتی ہے، جمع کروں گا۔ میں ان کو چاروں طرف سے تیری مخالفت پر فراہم کروں گا، اور ان کے آگے تیری برہنگی کھول دوں گا تاکہ وہ تیری تمام برہنگی دیکھیں، اور میں تیری ایسی عدالت کروں گا جیسی بے وفا اور خونی بیوی کی، اور میں غضب اور غیرت کی موت تجھ پر لاؤں گا، اور میں تجھے ان کے حوالہ کر دوں گا، اور وہ تیرے گنبد اور تیرے مقاموں کو مسمار کریں گے، اور تیرے کپڑے اتاریں گے، اور تیرے خون نما زیور چھین لیں گے، اور تجھے ننگی اور برہنہ چھوڑ جائیں گے، اور وہ تجھ پر ایک ہجوم چڑھا لائیں گے، اور تجھے سنسار کریں گے، اور اپنی تلواروں سے تجھے چھیٹ ڈالیں گے، اور وہ تیرے گھر آگ سے جلائیں گے، اور بہت سی عورتوں کے سامنے تجھے سزا دیں گے، اور میں تجھے بدکاری سے روک دوں گا، اور تو پھر اجرت نہ دے گی۔ تب میرا قہر تجھ پر دھیما ہو جائے گا، اور میری غیرت تجھ سے جاتی رہے گی، اور میں تسکین پاؤں گا، اور پھر غضبناک نہ ہوگا، کیونکہ تو نے اپنے بچپن کے دنوں کو یاد نہ کیا، اور ان سب باتوں سے مجھ کو افروختہ کیا۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھ، میں تیری بدراہی کا نتیجہ تیرے سر پر لاؤں گا، اور تو آگے کو اپنے سب گھنونے کاموں کے علاوہ ایسی بدذاتی نہیں کر سکے گی۔ دیکھ، سب مثل کہنے والے تیری بابت یہ مثل کہیں گے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ تو اپنی اس ماں کی بیٹی ہے جو اپنے شوہر اور اپنے بچوں سے گھن کھاتی تھی، اور تو اپنی ان بہنوں کی بہن ہے جو اپنے شوہروں اور اپنے بچوں سے نفرت رکھتی تھیں۔ تیری ماں ہتی اور تیرا باپ اموری تھا، اور تیری بڑی بہن سامریا ہے جو تیری بائیں طرف رہتی ہے۔ وہ اور اس کی بیٹیاں، تیری چھوٹی بہن جو تیری دہنی طرف رہتی ہے، سدوم اور اس کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن تو فقط ان کی راہ پر نہیں چلی، اور صرف انہی کے سے انہوں نے کام نہیں کیے، کیونکہ یہ تو گویا چھوٹی بات تھی، بلکہ تو اپنی تمام روشوں میں ان سے بدتر ہو گئی۔ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تیری بہن سدوم نے ایسا نہیں کیا، نہ اس نے، نہ اس کی بیٹیوں نے، ستو نے اور تیری بیٹیوں نے کیا ہے۔ دیکھ، تیری بہن سدوم کی تقصیر یہ تھی، غرور اور روٹی کی سیری اور راحت کی کثرت اس میں اور اس کی بیٹیوں میں تھی۔ اس نے غریب اور محتاج کی دستگیری نہ کی، اور وہ متکبر تھیں، اور انہوں نے میرے حضور گھنونے کام کیے، اس لیے جب میں نے دیکھا تو ان کو اکھاڑ پھینکا۔ اور سامریا نے تیرے گناہوں کے آدھے بھی نہیں کیے، تو نے ان کی نسبت اپنی مکروہات کو فراوان کیا ہے، اور تو نے اپنی ان مکروہات سے اپنی بہنوں کو بے قصور ٹھہرایا۔ بس تو آپ جو اپنی بہنوں کو مجرم ٹھہراتی ہے ان گناہوں کے سبب سے جو تو نے کیے، جو ان کے گناہوں سے زیادہ نفرت انگیز ہیں، ملامت اٹھا، وہ تجھ سے زیادہ بے قصور ہیں۔ بس تو بھی رسوا ہو اور شرم کھا، کیونکہ تو نے اپنی بہنوں کو بے قصور ٹھہرایا ہے، اور میں ان کی اسیری کو بدل دوں گا، یعنی سدوم اور اس کی بیٹیوں کی اسیری کو، اور سامریا اور اس کی بیٹیوں کی اسیری کو، اور ان کے درمیان تیرے اسیروں کی اسیری کو، تاکہ تو اپنی رسوائی اٹھائے اور اپنے سب کاموں سے پشیمان ہو، کیونکہ تو ان کے لیے تسلی کا باعث ہے۔ اور تیری بہنیں سدوم اور سامریا اپنی اپنی بیٹیوں سمیت اپنی پہلی حالت پر بحال ہو جائیں گی، اور تو اور تیری بیٹیاں اپنی پہلی حالت پر بحال ہو جاؤ گی۔ تو اپنے گھمنڈ کے دنوں میں اپنی بہن سدوم کا نام تک زبان پر نہ لاتی تھی، اس سے بیشتر کہ تیری شرارت فاش ہوئی جب آرام کی بیٹیوں نے اور ان سب نے جو ان کے آس پاس تھیں تجھے ملامت کی، اور فلسطینیوں کی بیٹیوں نے چاروں طرف سے تیری تحقیر کی۔ خداوند فرماتا ہے، تو نے اپنی بدذاتی اور گھنونے کاموں کی سزا پائی،
کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تجھ سے جیسا تو نے کیا ویسا ہی سلوک کروں گا، اس لیے کہ تو نے قسم کو حقیر جانا اور عہد شکنی کی، لیکن میں اپنے اس عہد کو جو میں نے تیری جوانی کے ایام میں تیرے ساتھ باندھا یاد رکھوں گا، اور ہمیشہ کا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا۔ اور جب تو اپنی بڑی اور چھوٹی بہنوں کو قبول کرے گی تو تو اپنی راہوں کو یاد کر کے پشیمان ہوگی، اور میں ان کو تجھے دوں گا کہ تیری بیٹیاں ہوں، لیکن یہ تیرے عہد کے مطابق نہیں، اور میں اپنا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا، اور تو جانے گی کہ خداوند میں ہوں، تاکہ تو یاد کرے اور پشیمان ہو اور شرم کے مارے پھر کبھی منہ نہ کھولے، جبکہ میں سب کچھ جو تو نے کیا ہے معاف کر دوں گا۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ آمین۔